سرکار حافظ ملت علیہ الرحمہ کی زندگی کا ہم مطالعہ کرتے ہیں جی۔ اور ان کے معاصر ہمارے دوسرے علماء کی زندگی کا مطالعہ کرتے ہیں ہوں۔ تو ہر بڑے میں خوبی نظر خوبی آتی ہے۔ ہے، منفرد خوبی۔ جی۔ سرکار حافظ ملت کو میں نے ذاتی طور پر پایا ہے ہوں۔ کہ تصوف کی کتابوں میں جو مسائل ہیں ہوں۔ اور فلسفے کی کتابوں میں جو مجاہدات ہیں، سرکار حافظ ملت میں وہ ساری چیزیں نہیں ملتی، لیکن ہوں۔ تصوف کے بہت زیادہ مطالعے و فائز تھے۔ حضور حافظ ملت رحمۃ اللہ تعالی علیہ تصوف کے اتنے اونچے درجے پہ فائز تھے کہ آج کے لوگ اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ تصوف کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جو کتابی علم ہو۔ تصوف تو ایک عملی پیکر کے اظہار کا نام ہے اور اس کی بے شمار شاخیں ہیں۔ میں دو تین مثال دیتا ہوں۔ حضور حافظ ملت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اسلام اور سنیت میں جو انقلاب پیدا کیا آزادی کے بعد ہندوستان میں، اس کی مثال تو نہیں ملتی۔ اتنا عظیم کام کرنے والا، اتنا سادہ تھا کہ اپنی ابتدائی زندگی میں جب الجامعۃ الاشرفیہ میں وہ گئے 1936 کے بعد، اتنا مجاہدہ، اتنی تکلیف، اتنی محنت، تہجد کے وقت سے اٹھ جاتے تھے رات میں 11 بجے تک، اور کئی جماعتوں کو پڑھانا، مدرسے کی ذمہ داریاں، مدرسے کے چندے اندے کے بھی معاملات تھے، اس کے اندر بھی مدد کرنا، شروع کے کئی مہینے مسلسل مناظرے، ایک دن وہابیوں کا ایک دن سنیوں کا جلسہ ہوتا تھا، اور ہر روز جو سنی جلسے میں پچھلے روز کے وہابی جلسوں کے اعتراضات کے جوابات، اور اس کے ساتھ ساتھ غربت، افلاس، مدرسے کے معاملات۔ لیکن تصوف کا اتنا اونچا پایا تھا کہ مدرسے سے کبھی کسی چیز کا ایک رتی مطالبہ نہیں کیا، یہاں تک کہ حضور حافظ ملت کے استاذ معظم حضور صدر الشریعہ رحمۃ اللہ علیہ کے جتنے شہزادے پڑھنے آتے تھے، ان کے سارے اخراجات حضور حافظ ملت اپنی جیب سے کرتے تھے۔ 6 8 مہینے 10 مہینے ہو جاتے، تنخواہ نہیں ملتی تھی، کبھی مانگا نہیں۔ خود ان کے سگے بھائی حضور حافظ ملت کے پڑھتے تھے، تو اس زمانے میں طلبہ کو چراغ میں جلانے کے لیے تیل یا راکیل ملتا تھا کہ اتنے بجے رات تک تم چراغ جلا کے پڑھ سکتے ہو۔ اپنے بھائی کو نہ مدرسے کا کھانا کھانے دیا، نہ مدرسے کا چراغ جلانے دیا۔ فرماتے تھے کہ ابھی تمہارا بھائی ہے، وہ چراغ کے لیے تیل دے سکتا ہے، تو مدرسے کا تیل استعمال کرنا جائز نہیں۔ یہ احتیاط آج کون کرتا ہے؟ اسی کے ساتھ ساتھ کئی مہینے ہو جاتے، تنخواہ نہیں ملتی تھی، کبھی نہیں کہا، کہتے کوئی کہتا بھی تو کہتے تھے کہ میرے حضرت نے مجھ کو خدمت کے لیے بھیجا ہے، ملازمت کے لیے نہیں، اب میں خدمت کے لیے آیا ہوں، ملازمت کے لیے نہیں۔ یہاں تک کہ غربت کا عالم تھا کہ پھٹے ہوئے کرتے اور پھٹے ہوئے جوتے حضور حافظ ملت پہن کے رہتے تھے مبارک پور۔ ایک بار پریل کی درگاہ مسجد میں ایک جلسہ تھا اشرفیہ کا، اس میں سید حامد اشرف صاحب، مفتی شریف الحق صاحب اور حضور تاج الشریعہ علیہ رحمت و رضوان وغیرہ سب تھے، علامہ ضیاء المصطفیٰ صاحب مدظ اللہ العالی۔ اس میں سید حامد اشرف صاحب نے روتے ہوئے کہا تھا، اور سب رو رہے تھے،
کہ میرے ابا جان آئے اور حافظ ملت کی پھٹی ہوئی جوتی دیکھی تو اپنے مرید نے ان کے ایک نئی فیروزے کلر کی بہت خوبصورت جوتی تھی وہ حضرت کو نظر کی. پھٹے ہوئے کرتے، پھٹے ہوئے عمامے ہم نے دیکھے ہیں. حضور حامد اشرف صاحب فرما رہے تھے اور مفتی شریف الحق صاحب علیہ رحمہ بھی کہہ رہے تھے ہم نے دیکھا ہے پھٹے ہوئے عمامے اور پھٹے ہوئے کرتے میں حافظ ملت کو. تو یہ تصوف ہی ہے کہ دین کا کام کرنے والا کبھی شرم نہیں محسوس کرتا، ہتک نہیں محسوس کرتا کہ کیا ہو. ان کی بڑی صاحبزادی جمیلہ آپا ان کا نام تھا، مرحومہ، بڑی نیک تھی، پارسا تھی. حضرت فرماتے تھے میرے بیٹوں سے زیادہ میری بیٹیاں نیک ہیں. تو مبارک پور میں کھانا لے کے آئیں. کھانا رات کا کھانا تھا. گھر میں اتنا بھی چراغ نہیں تھا کہ ہر کمرے میں جلے. ایک چراغ تھا وہ جہاں بچے اور کچن وہ اس طرح جلتا تھا. وہ کھانا لا کے رکھ کے چلی گئی. حافظ ملت وغیرہ کا انتظام نہیں، اس زمانے میں بجلی نہیں تھی. اس زمانے میں تو بجلی بھی نہیں تھی. تو کھانا رکھ کے چلی گئی. حضرت کھانا کھا رہی ہے تو کھانے کے برتن اٹھانے کے لیے آئیں. اتفاق کی بات کہ وہ چراغ لے کے آئیں. جب چراغ لے کر آئیں تو آپ سن کے حیرت کریں گے کہ وہاں چراغ کی روشنی میں حضرت نے دیکھا کہ ایک پیالے میں دال بھی ہے. تو فرمایا اچھا تو آج دال بھی تھی، خیر لے جاؤ تم لوگ کھا لینا. اس کا مطلب یہ کہ اکثر صرف روٹی پانی کے ساتھ کھا کے پانی دن گزار لیتے. یہ حضور حافظ ملت. یہ تصوف کی باتیں ہیں، شریعت کی تو ہے ہی، کیونکہ شریعت اور تصوف کوئی بہت الگ نہیں ہے. اخلاق نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہی اصل میں تصوف ہے. اب تصوف میں اور آگے میں بتاؤں، حضور حافظ ملت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے اس زمانے میں جب زیادہ مقبولیت محبوبیت بڑھی تو کبھی کبھی شہر میں لوگ قصبے میں دعوت دیتے تھے. بالعموم دوپہر کی دعوت رہتی تھی یا کبھی شام کی بھی رہتی ہوگی. لیکن چونکہ پورا قصبہ غریب تھا تو قصبے میں دعوت میں بھی وہی سادہ سادہ کھانا رہتا تھا. ایک دن حضرت گئے جہاں دعوت میں، تو حضرت اس کے بہت پابند تھے وقت کے، ایک منٹ بھی لیٹ نہیں ہوتے تھے. حضور اشرف الفقہا کی بھی یہی عادت تھی، سفر ہو حضر ہو کہیں بھی ہو، لوگ آئے کہ نہیں آئے وہ 2 منٹ پہلے پہنچ جاتے تھے. بہرحال وہاں پہنچے تو سب کو پتا تھا جلدی جلدی کھانا وانا دو، کیونکہ کام بہت ہے، وقت ضائع ہوگا. اس دن کھانا آ نہیں رہا تھا تو حضرت نے 2-3 بار کہا ارے بھائی انتظام کرو، ارے جلدی کرو کام. حضرت ابہین بس ابھی لا رہے ابھی لا رہے. کچھ دیر ہو گئی تو ذرا جلال میں کہا کہ کتنی دیر ہو رہی ہے. کہا حضرت آج ذرا خصوصی انتظام ہے. خصوصی انتظام یہ ہے کہ آج گوشت بھی بن رہا ہے دعوت میں اور کچھ میٹھا بھی فلاں چیز بن رہی ہے، اس کے لیے دیر ہو رہی ہے. کہا دیر لگے گی؟ کہا ہاں. تو اچھا ٹھیک ہے میں ابھی آتا ہوں. گھر آئے اور گھر آ کے جو گھر کے کام کاج کرنے والے تھے ان کو پیسہ دیا کہ جاؤ آج اتنا گوشت لے آؤ اور میٹھے میں یہ اتنا لے آؤ اور لا کے گھر میں دے دو. اور گھر میں جا کے کہہ دیا کہ گوشت اور یہ چیز آ رہی ہے، سب کھانا وانا بنا کے سب کھا لینا، کھلا دینا. یہ واقعہ اصل میں بتاتا یہ ہے کہ بعد میں پوچھا گیا تو کہا کہ میں تو سمجھا تھا جیسے روز کی دعوت ہوتی ویسے ہی ہوگی، تو ویسے ہی گھر کا تھا. میں نے پسند نہیں کیا کہ مجھ کو تو اللہ گوشت کھلائے، میٹھا کھلائے، میرے گھر کے بچے سادہ کھائیں، ان کا حق ہے. تو اس لیے میں نے
جا کے پہلے ان کا وہ سب انتظام کیا پھر آیا کھانے کے لیے. یہ ہے تصوف. اور آج ہم لوگوں کا حال یہ ہے کہ ڈھابے پہ ہم خوب کھاتے ہیں، گھر والے بیچارے سادہ سادہ کھاتے ہیں. بولو تو ہمارا ہی منہ دکھتا ہے کہ بولے اس کو تو یہی لگا رہتا ہے. آج پورے ڈھابے آباد ہیں ہمارے شہر کے، دیکھو، اور گھر والے وہی دال بھوسا کھا رہے ہیں. اور تصوف کا معاملہ تو ایسا تھا، حضور حافظ ملت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا قاضی حضور امین شریعت مفتی رفاقت حسین کانپوری علیہ الرحمہ، ان کی تو پوری جماعت اللہ والی تھی بھائی، کیا کہنے، سبحان اللہ. صدر الشریعہ حقیقت میں استاذ الاولیاء ہے. تو بات میں ایک جگہ انہوں نے لکھا، کہتے تھے کہ حضور مجاہد ملت رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور ایک اور بزرگ کا نام لیا کہ یہ دونوں پوری کوشش کرتے تھے دور طالب علمی میں کہ نیکیاں کریں، نیکیاں کریں، نیکیاں کریں، نیکیوں کے حریص تھے، فاستبقوا الخیرات، بڑی کوشش کرتے تھے. تو کسی نے پوچھ لیا اور حافظ ملت، ارے کہا وہ تو شروع سے ہی نیک تھے، ان کو کوشش کی ضرورت نہیں تھی، وہ تو پہلے ہی سے نیک تھے. تو یہ لوگ کا بڑا پیارا زمانہ تھا. اور